الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومكم وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. کرنے کے بعد نامہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، میں تو بیان کر دوں تھوڑا سا یا بیٹھ کر کے. چلیے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، مدرسہ حدیقۃ العلوم محمدیہ شہیدیہ باشائل کہ یہ شاندار بابرکت تقریب ہے جس میں پہلی مرتبہ دورہ حدیث شریف کی تکمیل ہو رہی ہے، اور یہ خوش نصیب 17 طلباء ہیں جو اب باقاعدہ دورہ حدیث مکمل کر کے بخاری شریف کا آخری سبق پڑھ کر ماشاء اللہ عالم اور فاضل ہو گئے ہیں، اور ابھی کچھ دیر میں ان کو دستار فضیلت بھی دی جائے گی اور ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی. میں اس مدرسے کے محتمم صاحب، کمیٹی کے ذمہ داران اور کمیٹی کے صدر صاحب اور آپ کے اور ان تمام ٹھانٹھیں مارتے ہوئے سمندر جو عوام کا ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین اس مبارک قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے. ساتھ ہی جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ حضرات منتظمین کا ارادہ آگے تکمیلات کے شعبوں کو بھی قائم کرنے کا ہے. اب پہلے زمانے کی طرح اتنی صلاحیت نہیں رہتی کہ فضیلت کے بعد، دورہ حدیث کے بعد عالم بالکل مکمل ہو جائے. اب
بڑے بڑے مدرسوں میں خاص سائڈ سے مخصوص علوم پر تخصص کرایا جاتا ہے، چنانچہ فقہ و فتاویٰ کے لیے 2-1 سال محنت کرائی جاتی ہے، حدیث کے لیے محنت کرائی جاتی ہے، عربی لینگویج عربی زبان پر کچھ محنت کرائی جاتی ہے، اسی طریقے سے تفسیر کے لیے الگ سے کچھ مہارت پیدا کرنے کے لیے 2-1 سال طلباء کا داخلہ لے کر ان پر محنت کرائی جاتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ادارے کے منتظمین کے یہ عزائم اور ارادے ہیں کہ ہم اپنے علماء اور ان نوجوان فضلاء کو مخصوص علوم میں مہارت پیدا کرنے کا موقع دیں گے۔ اللہ تعالی ان کے ارادوں کو تکمیل تک پہنچا دے۔ یہ جو آخری حدیث پڑھی گئی ہے، اس کے حوالے سے مجھے کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ یہ پورا مجمع ہم سب کے سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری بیان، جس میں وزن اعمال کہ کل قیامت کے دن بندوں کے عمل اور بندوں کی باتیں سب کے سامنے اولین و آخرین کے مجمع میں وزن کی جائیں گی، تولی جائیں گی۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان طلبہ عزیز سے بھی اور پڑھانے والوں سے بھی اور تمام مسلمانوں سے یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، ہم نے کتاب جو شروع کی تھی اس میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات والی ذکر کی تھی کہ تمام اعمال کی مقبولیت اللہ کے نزدیک نیت پر منحصر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور اگر نیت فاسد اور خراب ہوگی تو بڑا سے بڑا عمل، اونچا سے اونچا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آدمی نماز اس لیے پڑھے کہ نمازی لوگ کہیں، حج اس لیے پیسے لگا کر کے جائے، کاڑھی کمائی خرچ کر کے جائے تاکہ آنے کے بعد لوگ حاجی صاحب اسے کہیں، اسی طرح صدقہ خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو سخی اور فیاض کہیں۔ ظاہر ہے کہ اس ریاکاری کی وجہ سے چونکہ اس نے اتنی بڑی عبادت انجام دی اور اللہ کی رضا پیش نظر نہیں رہی، بلکہ بندوں کو خوش کرنا، نام و نمود، ریا پیش نظر ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ چلتے چلتے بالکل آخر میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم کو یہی میسج پھر دہروا رہے ہیں اور یہی میسج اور پیغام پھر دے رہے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ دیکھو، کل قیامت کے دن تمام بندوں کے اعمال سب کے سامنے وزن کیے جائیں گے، دکھائے جائیں گے۔ ایک بڑی سی ترازو ہوگی، ایک طرف بندوں کے نیک عمل رکھے جائیں گے، دوسری طرف ان کی برائیاں ہوں گی۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں بھیجیں گے اس کی بھی وجہ سب پر ظاہر کر دیں گے، جس کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیں گے اس کی بھی وجہ سب پر ظاہر ہو جائے گی کہ اس کی برائیاں زیادہ ہیں، اس لیے اس کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، عمل کے لیے وزنی اگر چاہتے ہو کہ تمہارا عمل نیک عمل قیامت میں وزنی رہے اور نیکیوں کا پلڑا جھکے، تو یاد رکھو اخلاص پیش نظر رہنا چاہیے، اور اخلاص ہی سے عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ اب اخلاص کیسے حاصل ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری حدیث دی ہے اس آخری حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو باتیں، دو جملے ہیں ذکر کے جو اللہ کو، رحمان کو پسند ہیں، رحمان کے ہاں محبوب ہیں وہ دونوں جملے۔ کیوں؟
آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، ان دونوں جملوں کو زبان سے ادا کرنا بہت ایزی، بہت آسان ہے، بے پڑھا لکھا آدمی بھی کسی مولوی صاحب سے سن کر کے آسانی سے اپنی زبان پر لا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ پورا مجمع اگر کہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں جملے سبحان اللہ و بحمدہ ایک جملہ اور سبحان اللہ العظیم دوسرا جملہ، ان دونوں جملوں میں اللہ پاک کی پاکی بیان کی گئی ہے تمام عیب سے، کہ بندہ جب کہتا ہے سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر طرح کے عجز سے، کوتاہی سے۔ گویا اللہ تعالیٰ بالکل کامل ہیں اور کمی، کوتاہی اور عیب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں کامل ہیں۔ اور جب دوسرا کہا وَبِحَمْدِهِ، ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ تعریف کی جاتی ہے کمال پر، خوبی پر۔ بے شک تمام کمالات اللہ رب العالمین کے ذاتی ہیں۔ بندوں میں، مخلوق میں اگر کوئی کمال کسی کو نظر آتا ہے، کوئی حسین و جمیل نظر آتا ہے، کوئی بڑا مالدار نظر آتا ہے، کوئی بڑا بہادر نظر آتا ہے، کوئی بہت زیادہ دیالو نظر آتا ہے، تو یاد رکھو یہ سب کی سب اچھائیاں دی ہوئی اللہ رب العالمین کی ہیں۔ کسی بندے کا، کسی مخلوق کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہی اس خوبی کو عطا کرنے والے ہیں۔ ابھی میرے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے حضرت محتمم صاحب کے حکم سے ہمارے کچھ دوستوں نے سپاس نامہ پڑھا۔ ظاہر ہے کہ اس میں میرا کیا کمال ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ اگر اللہ پاک کی توفیق نہ ہوتی، اگر اللہ پاک نے مجھے نوازا نہ ہوتا تو مجھ سے ایک قدم، ایک لحظہ کے لیے بھی مجھ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو چاہے آدمی بڑا سے بڑا اچھا کام کر دے یا کوئی بھی اس کے اندر ہنر، گن، کمال اگر ہے تو وہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ تو وَبِحَمْدِهِ، ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات میں بالکل کامل اور مکمل ہیں۔ سبحان اللہ العظیم جو جملہ ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ سبحان اللہ سے بندے نے اللہ کی پاکی بیان کی اور العظیم کے ذریعے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کی۔ یہ دو جملے دیکھو ہیں چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن بہت جامعیت کے ساتھ، پوری بلاغت کے ساتھ اللہ پاک کی پاکی اور اللہ پاک کی بڑائی کے بیان پر مشتمل ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب بندہ ان دونوں جملوں کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا، اللہ کی پاکی بیان کرے گا، تو یقیناً اللہ اور اللہ ہی تعریف کے مستحق ہیں، تو اللہ اس کو پسند کریں گے، اور جس عمل کو اللہ پسند کر لیں گے یقین مانیے وہ قبول ہوگا، اور جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا وہ اس کے وزنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ لہذا بندوں کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم کو، آپ کو، ان بچوں کو، اساتذہ کو، عوام کو، سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ میسیج اور پیغام دیا کیا کہ کوئی عمل اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوگا، اور عمل میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہو تو اخلاص چاہیے۔ اب اخلاص کیسے حاصل ہوگا یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ سب کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اخلاص کیسے آئے گا؟ اخلاص آئے گا اللہ کے ذکر سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم فرمائی آخری جملہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پر کتاب مکمل کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کے اندر اگر تم نیک اعمال جو بھی ہو، چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، عبادتیں ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بندوں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہو، اس کے اندر وزن پیدا اگر کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کام کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے تو عمل کے اندر وزن پیدا
نہیں ہوگا۔ اب اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ اخلاص پیدا ہوگا ذکر اللہ کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ذکر اللہ کے ذریعے۔ چنانچہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ آپ اس کا بھی مضمون وہی ہے۔ سبحان اللہ کے ذریعے اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، الحمدللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف، تمام کمالات اللہ کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کرتے ہیں اور وہ ہمیں ذکر تلقین کرتے ہیں تو نمبر 1 پر یہی ذکر تلقین کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اصل چیز ہے اللہ کی پاکی بندہ بیان کرے اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کا دھیان اور تصور اس کے ذہن دماغ میں بالکل چھا جائے۔ جتنا زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یا صرف اللہ اللہ عظمت کے ساتھ بندہ بولے گا، اللہ کا بولے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ کا دھیان اور اللہ کا تصور ذہن دماغ دل میں جمع رہے گا۔ اور جب ہر وقت اللہ کا دھیان جمع رہے گا تو یقین مانو کوئی بھی عمل نیک اگر وہ کرے گا تو اللہ ہی کے لیے کرے گا، غیر اللہ کے لیے عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ کتاب کی شروع اور آخر دونوں کے ذریعے کو ملانے سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، کوئی بھی تم نیکی کرتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، مدرسہ شہیدیہ کے لیے تم بہت کچھ اللہ توفیق دیتے ہیں اور ہمارے بہت سے بھائیوں نے بہت کچھ دیا۔ اللہ ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں، ان کی دنیا میں، ان کی آخرت میں برکت عطا فرمائے، اولاد میں برکت عطا فرمائے، لیکن پیش نظر ہونا چاہیے اللہ کی رضا۔ محتمم صاحب راضی ہو جائیں، صدر صاحب راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ تعریف کریں، نہیں، اللہ اگر راضی ہو گیا تو بندے اگر ناراض بھی ہوں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ تو اللہ کی رضا، جتنا زیادہ اخلاص پیش نظر ہوگا اتنا ہی زیادہ تمہارا عمل وزنی ہوگا، اور کل قیامت میں اولین و آخرین کے سامنے تمہاری نیکیاں برائیاں دونوں وزن کی جائیں گی۔ لہذا جو کچھ بھی تمہیں نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے اس میں اخلاص پیش نظر رہنا چاہیے، اور اخلاص حاصل ہوتا ہے ذکر اللہ کے ذریعے، اور ہر آدمی یوں ہر مومن کو ذکر کرنا چاہیے، لیکن ذکر اللہ بھی ایک سلیقے سے کیا جاتا ہے، ایک خاص ترتیب سے کیا جاتا ہے، تو اس ذکر اللہ کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر باقاعدہ بیعت کیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر صحابہ نے بیعت کیا، اور بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید کر کے ان کے عہد و پیمان کو یاد دلایا اور کہا ہم یہ چوری نہیں کریں گے، ہم غصب نہیں کریں گے، ہم کو کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ سب بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کسی اللہ والے، خاص طور سے یہ بچے جو اب عالم ہو گئے، دوستو تم اب پھلدار درخت ہو گئے، بچے جس درخت پر پھل لگا ہوتا ہے اس پر اینٹ مارتے ہیں، اور جس پر پھل نہیں ہوتا اس پر کوئی اینٹ نہیں مارتا۔ تم عالم ہو گئے، اب شیطان تمہارے علم کو غارت کرنے اور برباد کرنے کی کوشش میں لگے گا، اس لیے تمہیں بہت سنبھل کر کے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت و سلوک کا سلسلہ شروع کرنا، تاکہ تمہاری نیت درست رہے، گناہوں سے حفاظت رہے، نیک اعمال کی توفیق ملے، اور جو اللہ نے یہ نعمت علم کی تمہیں عطا کی ہے یہ قوم کی امانت ہے جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ تم سے امید لگائے ہوئے ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد ہمارے بچوں کی یہ خدمت کریں گے یہ علماء۔ اس عہد کے ساتھ یہاں سے اٹھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، تمہارے اساتذہ جہاں بھی لگا دیں پڑھانے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، وہاں اللہ بھروسہ
اللہ پر توکل کر کے کام شروع کر دو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کہاں سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پر جو بھروسہ کر لے گا اللہ اس کے لیے کارساز ہوگا. آپ سرکاری کام میں لگیں گے, سرکار آپ کو ضائع نہیں کرے گی, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, اللہ آپ کے رزق کا انتظام کرے گا. بھروسہ اور یقین اور توکل کے ساتھ جب آپ نکلیں گے انشاءاللہ العزیز ہر قدم پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی, کیونکہ رزاق اللہ تبارک و تعالی ہیں. جب آپ کو یہ علم جیسی رزق, علم جیسا پاکیزہ رزق جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ ٹکا روپیہ پیسہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مفت میں دیں گے اور ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. بس اتنے ہی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین اس دورے کو قبول فرمائے. اچھا ٹھیک ہے, حضرت فرمائیں گے. ارے ضرورت نہیں ہے تو نہیں حضرت, کافی بہت نصیحت ہو گئی ہے تو 2 minutes, 2 minutes. حضرت فرما دیجیے کچھ.